بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی جناح قائد اعظم کی آج 149th برتھ ڈے جناب بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سب کو اپنے ویورز کو یہاں پہ جناب کرسمس کی گریٹنگز بھی یہاں پہ وش کرنا چاہوں گا۔ میری کرسمس اینڈ اے ویری ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو جی۔ اور اس کے بعد میں ذرا جانا چاہوں گا جناب بیڈنگ کی طرف۔ پی آئی اے کی جو بیڈنگ ہوئی اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ عارف حبیب کنسورشیم جو ہے اس نے جناب 135 ارب روپے میں 75% پی آئی اے کے شیئر جو ہیں اس نے خرید لیے جناب، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مزید جو بقیہ 25% شیئرز ہیں وہ بھی وہ خریدنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ایئر بلو نے جو بیڈنگ کی تھی، ایئر بلو نے کو تقریباً 26 ارب اور 50 کروڑ کی بڈ کی، اور جبکہ ایئر بلو کے پاس جو جہاز ہیں وہ بھی میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ، کیونکہ ان کی بڈ تو یہاں پہ اوبویسلی نہیں یہاں پہ ایکسیپٹ کی گئی، لیکن ایئر بلو کے پاس جو جہاز ہیں وہ A321 ہے اور A320 ہے ایئر بس، یہ ان کے پاس جہاز ہیں، اور UAE اور سعودی عربیہ کے روٹس ان کے پاس موجود ہیں۔ جبکہ پی آئی اے کے پاس جو ہے کوئی تقریباً 33 ایئر کرافٹس ہیں، 33 ایئر کرافٹس ان کے پاس ہیں۔ 13 سے 14 ایئر کرافٹ جو ہیں پی آئی اے کے جو ہیں وہ آپریٹو ہیں۔ پہلے فیز میں عارف حبیب کہتے ہیں جناب کہ 38 ایک جہاز جو ہے وہ اس میں شامل کیے جائیں گے فلیٹ میں، اور آل ٹوگیدر ود دا پیسج آف ٹائم تقریباً کوئی 65 جہاز جو ہے پی آئی اے میں شامل کیے جائیں گے۔ پی آئی اے کا نام پی آئی اے ہی رہے گا، ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا پی آئی اے کے فلیٹ کے بارے میں، کہ جو لیزڈ جہاز پی آئی اے کے پاس موجود ہیں وہ تقریباً 12 ہیں، اور تقریباً 24 جہاز ایسے ہیں پی آئی اے کے پاس جن کی عمر جو ہے وہ کوئی 25 سال ہو چکی ہے، 25 سال پلس مائنس ہے۔ جب 25 سال پلس مائنس ہو جائے عمر کسی جہاز کی تو وہ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں آرز جو ہیں، فلائنگ آرز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی عمر جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پی آئی کی مالکیت جو ہے جو اس وقت اون کرتی ہے پی آئی اے، وہ صرف 6 جہاز اون کرتی ہے۔ عارف حبیب کہتے ہیں جناب کہ 1 سال تک جتنے امپلائیز ہیں وہ ان کو نوکریوں سے نہیں نکالا جائے گا، اور میرے خیال میں ان کے اس کے اندر جو موجود ہیں لوگ جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور جن کو وہ شیڈ نہیں کر سکیں گے ان کو ریٹین کریں گے، اور باقی جو ہیں ان کو پروبیبلی ان کو فیز وائز ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اچھا، میں تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی جانا چاہوں گا جی یہاں پہ، اور پولیٹیکل سائڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ جناب کہا جا رہا ہے جناب کہ مذاکرات جو ہیں اس کا ایک ٹیمپو بن گیا ہے، یعنی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ حکومت جو ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں، ان کی کیبنٹ بار بار کہہ چکی ہے جناب کہ وہ یہاں پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پہلے ہم نے جو مذاکرات دیکھے جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوئے وہ اس پہ کوئی نتیجہ ایز سچ نہیں نکل سکا، لیکن ابھی تھوڑی سی اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کی ہوئی ہے، اور اسٹریٹجی جو چینج کی ہے وہ فواد چودھری ہوں، عمران اسماعیل ہوں، محمود مولوی بھی اس میں شامل ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب مذاکرات کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک اٹیمپٹ اور صحیح، لیکن وہ کہتے ہی ہیں کہ جو میں اب اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریٹجی وہ چینج کر چکے ہیں، وہ اسٹریٹجی وہ یہ چینج کر چکے ہیں عمران اسماعیل اور فواد چودھری کہ جناب کوٹ لکھپت جیل میں جو 5 لوگ ہیں سیاسی لوگ جو ہیں، پہلے فیز میں ان کو پے رول پہ رہا کر دیا جائے۔ پے رول پہ اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس کے بعد جو ہے جو لوگ مختلف جیلوں میں خاص طور پہ خواتین اور ورکرز ان کو بھی پے رول پہ رہا کیا جائے۔ اور فواد چودھری کا کہنا یہ ہے جناب کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو لوگ مذاکرات میں شامل ہوں ان کی طرف سے، کیونکہ یہاں پہ بھی 2 گروپس ہیں، ان کی طرف سے جو لوگ شامل ہوں، جو 5 لوگ ہیں جو کوٹ لکھپت جیل سے فارغ ہوں گے یا پے رول پہ رہا ہوں گے، وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے۔ ٹرکی سچویشن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان نے جناب کہا ہوا ہے کہ علامہ ناصر اور اچکزئی جو ہے وہ مذاکرات کر سکتے ہیں،
اور اگر یہ 5 لوگ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں اور باقی بھی لوگ شامل ہیں جو کہ پرانے لوگ ہیں، 4 باقی لوگ بھی جو ہیں وہ پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیا وہ شامل آن دیئر اون ہو سکیں گے مذاکرات میں، یا پہلے انہیں عمران خان سے تو ڈیفینیٹلی نوڈ لینی پڑے گی نا؟ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب جیل سے فارغ ہوں، پے رول پہ آئیں اور جا کے سیدھا حکومت سے جا کے مذاکرات شروع کر دیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹس گونا ہیپن، کیونکہ وہ چاہیں گے یہ کہ پہلے عمران خان سے ملے، عمران خان ان کو اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر جا کے وہ حکومت کے لوگوں سے ملے، حکومت کے نمائندگان سے ملے، یا جو حکومت نے جو ٹیم بنائی ہے ان لوگوں سے ملے اور پھر جا کے مذاکرات کا حصہ بننا چاہے اگر وہ، اور obviously عمران خان ان کو نوٹ دیتے ہیں تو پھر وہ اس کا حصہ بن سکیں گے۔ لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی رائے مختلف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ 5 لوگ رہا ہوں گے کوٹ لکھپت جیل سے، ان کو پہلے حکومت سے ملنا چاہیے، حکومت کی جو پلس ہے وہ دیکھنی چاہیے یا سننی چاہیے یا جانچنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ عمران خان سے ملے تاکہ ایک کلیئر پکچر عمران خان کو دے سکیں۔ اب فواد چودھری کا ایک اور بھی کہنا یہاں پہ تھوڑا سا اس میں ویٹ ہے اس بات میں، جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پرانے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے یا کیسے اپنا ویٹ ان پہ تھرو کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بات سمجھ سکیں، کیونکہ نئے لوگوں کا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جناب اگر پرشین بولتے ہیں تو عمران خان فرینچ بولتے ہیں، اور اس لیے دونوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جناب بات کیا ہو رہی ہے اور کیا کرنی ہے اور کس طریقے سے بات چیت کو لے کے آگے چلنا ہے۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جناب جو لوگ پے رول پہ رہا ہوں گے ان پہ بھی جو کہ دوسرا گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو کہ بہت ایکٹیو ہے، وہ جناب کے الزامات تو نہیں لگانا شروع کر دے گا جناب کہ ان کی کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی ہے، کیونکہ اس قسم کی بھی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی موجود ہے۔ باہر سے تو اپوزیشن کے پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کو پے رول ملی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ اینی ویز یہ سب باتیں جو ہیں یہ میں کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں جناب کہ یہ ملاقات جو ہونی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات بھی ہوگی اور اس میں آصف زرداری صاحب بھی ہوں گے، اس میں جناب پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے اور ڈار صاحب بھی ہوں گے اس کے اندر۔ وہ ملاقات کب ہوگی اور کیا یہ لوگ جو پے رول پہ اگر رہا ہوتے ہیں، کوئی آئس بریک ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ کیا شامل ہوں گے مذاکرات میں یا نہیں؟ فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بڑی مہربانی رانا جی۔ بڑا آپ نے تو مذاکرات کا ماحول بنا دیا جناب۔ جی بس الحمدللہ، جب آپ کے پروگرام میں پہلے ہم نے بات کی تھی شاید 2-3 ہفتے پہلے، تو آپ کا بھی یہ خیال تھا اور باقی لوگوں کا بھی خیال تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے اور ماحول نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہماری جو 2-3 ہفتوں کی ایفرٹس ہیں، اب اس کے بعد پاکستان میں شاید ایک یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ ڈائلاگ ہی واحد راستہ آگے بڑھنے کا، جو ایک بڑا خوشائن بات۔ اچھا، اب جو ہے عمران خان انہوں نے تو جناب اچکزئی اور جناب ایک اور شخص کو جناب انہوں نے کہا ہے جناب کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ سو آپ مذاکرات کریں گے تو کس سے مذاکرات کریں گے، کیسے کریں گے، اور آپ کا پینل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت جو 3 فریق ہیں، ایک حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کا فارمیٹ کیا ہو، کن لوگوں نے کرنے ہیں، کیا ہونا ہے، یہ میرے خیال میں جو ہم نے آپس میں ڈسکشن کی ہے، عمران اسماعیل نے، محمود مولوی صاحب نے اور ہمارے باقی دوستوں نے، جس میں اوورسیز بزنس مین شامل ہیں، ہمارا کنسنسس یہ ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر آئے گا۔ پہلے نمبر کے اوپر آئے گا کہ ایک ماحول ہونا چاہیے جس میں اتنی تلخی نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈورسریل اس ریلیشن شپ میں جائیں۔ یعنی اگر میں اور آپ بیٹھ کے چائے کا کپ بھی نہیں پی سکتے تو دیکھیں میں اور آپ کوئی سلجھی ہوئی بات کیسے کریں گے؟ لہٰذا پہلے ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں، اور ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے ہم نے جو تجاویز دی ہیں پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور حکومت کے جو اکابرین سے جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے عرض یہ کیا ہے کہ آپ جو کوٹ لکھپت میں 5 لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے، ان کو پیرول کے اوپر رہا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2،
جو خواتین پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا جائے. اس میں وہ بھی خواتین شامل ہیں جیسے عالیہ حمزہ ہیں, عائشہ بھٹہ ہے, ختیجہ شاہ ہے اور کمل شوزیب ہیں. ان جیسے جن بیچاریوں کو کنوکشن ہو گئی اور وہ کبھی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی ہیں, ان کو ریلیف جو ہے وہ دیا جائے. اور گجرانوالہ کے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کا کیسز فکس کیے گئے. تو یہ 3-4 اقدامات ہیں جو ہم نے سجیسٹ کیے ہیں گورنمنٹ کو. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ٹمپریچر بالکل نیچے آ جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی مذاکرات آپ بنائیں گے کریں گے وہ بڑے بہتر ہوں گے. مذاکرات کا دیکھیں آپ نے ایک ماحول تو بنا دیا, ٹھیک ہے, اور ماحول میں ایک ویو چل پڑی, لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا اور ایک کنسنسس بن گیا سب کا, آپ کے علاوہ بھی لوگوں کا کنسنسس بن گیا کیونکہ آئس بریکنگ تو آپ نے کر دی. لیکن اس کے بعد سب نے یہ اس چیز پہ متفق ہو گئے جناب کے مذاکرات ہونے چاہیے. بٹ ناؤ دا ایشو از کہ جناب کون جا کے بیٹھے گا اور کس کی بات سنی جائے گی, وہ کون ہوگا؟ کوٹ لکھپت کے لوگ ہوں گے, آپ لوگ ہوں گے, یا اچکزئی ہوں گے, یا ان کے ساتھ کوئی اور ہوگا اور وہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تو ان کی بات سنی جائے گی؟ ہو ول بی کالنگ دا شاٹس؟ دیکھیے رانا صاحب, یہ فیصلہ تو اب حکومت نے کرنا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اب 2 سیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں گفتگو کے لیے. ہماری جو سمجھ ہے, ہماری جو عقل ہے, میری دانش جو ہے, اس میں جو کوٹ لکھپت کے سیاسی پرزنرز ہیں, شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, عمر چیمہ, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کو 20 سالوں سے ان کا تعلق ہے. عمران خان ان کو جانتے ہیں, یہ عمران خان کو جانتے ہیں. محمود اچکزئی ہو جائیں, علامہ ناصر عباس ہو جائیں, باقی لوگ ہو جائیں, ان کو عمران خان نہیں جانتے, نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں. تو اس لیے ایک عمران خان سے کہ کانفیڈنس میں اگر کوئی بات ہو سکتی ہے جو کر سکتے ہیں وہ یہ کوٹ لکھپت کے لوگ کر سکتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے میری اپنی رائے میں, بٹ اگین یہ تو گورنمنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, میری رائے میں 12 کوٹ لکھپت کے لوگ جو ہیں وہ بہتر گروپ ہے بات کرنے کے لیے. آپ کی رائے میں تو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, پرانے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سمجھتے ہیں, عمران خان انہیں سمجھتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ جو اچکزئی کا اور جناب باقی ایک آدھ شخصیت کا نام انہوں نے لیا, عمران خان نے, ناصر عباس کا نام لیا, تو عمران خان نے یہ نام تو اس لیے لیے ہوں گے کہ باہر جو لوگ انہیں نظر آ رہے ہیں, جو جیلوں میں ہیں وہ تو الگ ہیں, جو باہر جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان پہ شاید انہیں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. اصل میں عمران خان نے جو جیل سے باہر لوگ ہیں ان میں سے ان لوگوں کو اس لیے سیٹ کیا ہے کہ جو باقی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اپنی جو ٹیم ہے وہ تو بالکل ہی نان پولیٹیکل لوگ ہیں, اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی مذاکرات ہونے ممکن نہیں ہیں. مثلا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, گوہر جو ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کی اپنی ٹیم ہے, فرینکلی اسد کیسر صاحب وغیرہ کے اوپر بھی عمران خان کو اعتماد تو نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جو 2 پولیٹیکل لوگ ہیں علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب وہ بات چیت کر لے. لیکن اگر ان کو علم ہو کہ یہ کوٹ لکھپت کے لوگ پیرول پہ رہا ہو سکتے ہیں, آئی ایم ویری شیور کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اپنا کانفیڈنس کریں گے کہ وہ ان کے بہاف پہ بات چیت کریں. اچھا چلیں, کب تک کے پیرول پہ رہائی ہو سکتی ہے, ممکن ہے کوٹ لکھپت کے لوگوں کی؟ یہ تو اگلے 12 گھنٹوں میں بھی رہائی ہو سکتی ہے, 24 گھنٹوں میں بھی ہو سکتی ہے, جو ہی شہباز شریف صاحب اس نتیجے پہ پہنچیں. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا, دیکھیں 3 فریق ہیں, حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے. ان تینوں میں سے اگر یہ کنسنسس ہوگا کہ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے تو بات چیت ہوگی. تینوں میں سے ایک فریق بھی سمجھتا ہے کہ نہیں ضرورت اور بس تنقی رکھو دوسرے نو, تو پھر بات چیت نہیں ہوئے گی. تو اس لیے ہمارا ماننا یہی ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ پہلا قدم لیتی ہے تو پھر دیکھیں یہ 5 لوگ, ہم لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم عمران خان کو جا کے گزارش کر سکیں کہ وہ ایک قدم پیچھے لیں, اور جو پرسنلائزڈ سوشل میڈیا کیمپینز
ہو رہی ہیں آرمی لیڈرشپ کے خلاف، حکومت کے خلاف، وہ بند کی جائے. اور اگر حکومت یہ پہلا سٹیپ لیتی ہے تو پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کو لینا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت ریلیف دے اور اگلا جو ہے وہ رسپونڈ ہی نہ کرے، تو پھر تو ظاہر ہے بات چیت نہیں ہو سکتی. فواد چودھری صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس جی. فواد چودھری صاحب، ایک اور سوال اٹھتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہاں پہ کہ جناب اگر پے رول پہ رہائی ہو جاتی ہے تو مطلب پہلے میں کوٹ لکھپت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جناب پہلے ملنا چاہیں گے آبویسلی عمران خان سے، پھر اس کے بعد جناب نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہیں گے، وہ اگر کہیں گے تو پھر آگے جا کے مذاکرات شروع کریں گے نا یہ لوگ بیٹھ کے. ایسے تو آن دیئر اون تو یہ جا کے بیٹھیں گے نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ میرے خیال میں تو پہلی ملاقات انہیں گورنمنٹ سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کا نقطۂ نظر سمجھیں اور اس کے بعد جا کے خان صاحب سے بات کریں، کیونکہ خان صاحب کا جو موقف ہے یا چیزیں ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی ہے نا، اس میں کوئی نئی بات تو ایسا ہے نہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ میری اپنی رائے تو یہ ہوگی. بہرحال ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اگلے ہفتے ہم دوبارہ کوٹ لکھپت کے اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکیں گے. تو اس میں یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ اچھا نقطہ ہے، اس پہ بحث پہ ہو سکتی ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال میں ان کو پہلے حکومت کو ملنا چاہیے اور اس کے بعد جا کے خان صاحب سے بات کرنی چاہیے تاکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہو بات کرنے کے لیے. ابھی جائیں گے تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے بات کرنے کے لیے؟ عمران خان کو وہ کیا کہیں گے جا کے؟ وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ایک میں صرف کوٹ لکھپت کے لوگوں کی اس وقت صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ آن دیئر اون پے رول پہ رہا ہوتے ہیں، پہلے عمران خان سے ملنے کے بجائے سیدھا حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو پھر ان پہ ایک ٹیگ لگ سکتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. یہ بھی تو ہے کہ یہاں پہ آپ کی پارٹی کے اندر سے زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں نا، باہر سے تو کم اٹھیں گی، آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں زیادہ اٹھتی ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں. دیکھیں وہ اتنی باتوں کے اوپر آپ نہیں جا سکتے، ادھر ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک وار اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے، اس وار اکانومی میں لوگوں کا یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ الاؤ بڑھتا رہے. بڑے لوگ ماچس اور تیل کی بوتل لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور ہم ہو جائیں. آپ نے الاؤ کو بجھانا ہے تو پھر آپ کو دلیرانہ فیصلے کرنے ہوں گے. آپ میرے خیال میں کوٹ لکھپت کے لوگوں کو نکل کے پہلے پرائم منسٹر کی جو بھی ٹیم ہو اس سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا آفر کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کی آفر جو ہے وہ سمجھ آتی ہے تو پھر خان صاحب سے مل کے پھر آپ کے پاس کچھ ہوگا ان کو بتانے کے لیے، اور پھر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، چیزیں جو ہے وہ مفاہمت کی طرف آپ لے جا سکتے ہیں. آپ ویسے جا کے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ساری وہی باتیں ہوں گی کہ کرنی بھی چاہیے، نہیں بھی کرنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے نا، جو پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے. پی ٹی آئی میں ایک دھڑا ہے جو بڑا دھڑا ہے جو سمجھتا ہے مفاہمت ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. دوسرا دھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں ہم لڑائی بڑھائی سے کر لیں گے، اور لڑائی بڑھائی سے کرنے والے بھی جو ہے وہ زیادہ تر تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ناموں سے روز انقلاب لا رہے ہیں. یا تو پھر ہمت کرے نا اڈیالہ میں کم از کم آ جائے، اپنا بی بی کے ساتھ، علیمہ بی بی کے ساتھ جوائن کریں. ان کے ساتھ کبھی 40 لوگ ہیں، کبھی 45 لوگ ہیں. تو انقلاب اس طرح خالی ٹویٹر پہ تو نہیں آنا. یہ سیکنڈ سٹیپ آپ سوچ رہے ہیں جناب کہ آپ کو جو بریک تھرو مل سکتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے مل سکتا ہے، یعنی کہ کوٹ لکھپت کے علاوہ جو لوگ خواتین کا ذکر کیا آپ نے ان کو پے رول پہ رہا کیا جائے تو پھر یہ بھی آپ کے لیے ایک بریک تھرو ہوگا. تو یہ سب لوگ کیا ان کو پتہ ہے کہ ہو از میکنگ آل دیز ایفرٹس؟ کیونکہ وہ تو جیل میں کئی دفعہ ہوتا ہے، انفارمیشن ساری نہیں بھی پہنچتی جیل میں، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. We are in touch with most of the people. We are in touch with most of them. So do you have their consensus on the payroll? جی بالکل بالکل ہمارا کنسنسس ہے کہ وہ باہر آئے اور اس معاملے میں ایک افیکٹو رول پلے کریں. ایک سوال کا جواب دیجیے گا. یہ حکومت کی طرف سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کیے، وہ حکومت کی طرف سے کون کون سے لوگ ہیں جو اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، پہلے جو فارمل کمیٹی تھی وہ تو اسپیکر صاحب نے بنائی تھی. جی اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے. یہ لوگ تھے جو کہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ابھی نئی کمیٹی تو اب جب انہوں نے کہا ہے شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ میں بات کرتے ہوئے کہ حکومت تیار ہے مذاکرات کے لیے، اور اس کا جواب بھی اب آ گیا ہے، تحریک تحفظ آئین کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ ہم بالکل مذاکرات کریں گے. تو اب تیسرا اگلا مرحلہ تو یہی ہوگا نا کہ وہ اس کے لیے کمیٹی اپوائنٹ کریں اپنی، جن کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. سو ابھی کمیٹی اپوائنٹ ہونی ہے، اور آپ نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جناب آپ کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے آصف زرداری صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، اور ڈار صاحب سے بھی. سو یہ پہلے آپ کمیٹی سے ملیں گے اور اس کے بعد آپ کی ملاقاتیں اسکیجول ہوں گی پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے اور ڈار صاحب سے؟
دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب واپس کراچی پہنچ گئے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان ٹچ ہیں ان کے آفس کے ساتھ. ہم نے ان کو ریکویسٹ بھیج دی ہے. غالباً وہ 2-3 دن تک وہ واپس اسلام آباد پہنچیں گے. تو جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو امید ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کریں اور وہ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں ان کو فریم ورک میں لایا جا سکے، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرایا جا سکے اور پاکستان کو ہم کم از کم جو ایک پٹڑی سے اتر گیا ہے ایز فار ایز ڈیموکریسی از کنسرن، تو اس کو واپس جو ہے وہ کس طرح ہم چڑھائیں. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی اس کے ساتھ ایک براڈ بیسڈ گفتگو ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا نقطۂ نظر بھی اس میں سمجھا جا سکے. اگر پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، مطلب کہ ہم ٹیئر 1 کی بات کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ ریلیف دلوا سکیں گے؟ یہ تو ٹھیک ہے، خواتین ہوگی، ورکرز ہو گئے، اس کے علاوہ جناب کوٹ لکھپت کے لوگ ہو گئے، پے رول پہ رہا ہو جائے. ایک تو یہ آپ کا پوائنٹ ہے وچ از لائک ویری آبویس. اس میں کیا عمران خان کی بھی رہائی کی بات کریں گے آپ؟ رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے نا وہ ہی ultimate aim ہونا چاہیے اور بات ہوگی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اگر آپ شروع میں ہی اپنی آخری شرطیں بھی رکھ دیں گے تو بات چیت ہونا مشکل ہو جائے. لہٰذا ایک ماحول پہلے بہتر ہو تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ آ جائیں گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ایک جو بنیادی فریم ورک ہے نا، ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ ماحول بہتر ہو، پولیٹیکل پرزنرز ریلیز ہوں. الٹیمیٹلی دیکھیں عمران خان چاہیں گے کہ الیکشن ہو فوری طور کے اوپر اور الیکشن کمیشن اس کو ہٹا کے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو جو الیکشن کروائے. حکومت کہے گی نہیں جی 29 تک جو ہے وہ آپ صبر کریں. وہ پھر سیکنڈ بات ہے کہ اگر 29 سے آپ وہ کہیں گے 26 میں کرا دیں، وہ کہیں گے ہم نے 29 میں کرانی ہے، تو ایک سال آگے پیچھے کر کے کرا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ 1-8 سال پہلے ہو جائے تو وہ آپ پہ یو آر گڈ ود اٹ، رائٹ؟ ایسے ہی ہوا نا بات. آئی تھنک شوڈنٹ بی آ پرابلم، کیونکہ خان صاحب کو بھی تو دیکھیں نا، آ کے اپنی پارٹی کو بھی منظم کرنا ہے، چیزیں کرنی ہے تو تھوڑا تو اس میں ویسے ہی جو ہے کنسنسس ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں 2018 کا الیکشن نون لیگ نے نہیں مانا، لیکن اس کے ساتھ وہ کام بھی چلاتے رہے، کرتے رہے. تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو یہ الیکشن ماننے کی، لیکن ہم چلیں اپنا کام چلائیں گے. اور دیکھو نا دوسری صورت میں اگر پی ٹی آئی انقلاب لے آتی ہے یا عمران خان انقلاب لے آتے ہیں پھر تو ضرورت ہی نہیں نا کسی کام کی، پھر تو ویسے ہی ہو گیا. لیکن چونکہ وہ نہیں آیا تو اب تو کچھ لے اور کچھ دو دے کے ہی ہونے ہیں مذاکرات. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمران اسماعیل صاحب. عمران اسماعیل صاحب سے بات کرتے ہیں. سابق گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے بھی اور بہت حامی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات سے ہی کوئی حل نکلے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر جی. کیا اس میں ایک چیز تو میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ کوٹ لکھپت جیل سے اگر پانچ جو ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران اگر ان کو رہائی مل بھی جاتی ہے پے رول پہ تو کیا وہ مذاکرات کا حصہ بننا چاہیں گے؟ کیا وہ پہلے جا کے پرائم منسٹر سے یا فار دیٹ میٹر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے ان سے ملنا چاہیں گے، یا پہلے نوڈ لینا چاہیں گے جا کے اپنے عمران خان سے جیل میں اور پھر جا کے بیٹھنا چاہیں گے؟ یا کیا عمران خان یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جناب اچکزئی کو کہہ دیا ہوا ہے اور اچکزئی کے ساتھ جناب علامہ ناصر ہیں وہ جناب مذاکرات کریں اور تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہاؤ ول تھنگس شیپ اپ؟ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ عمران خان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں؟ شکریہ رانا جی، آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا ہے. دیکھیں جو یہ 5 لوگ ہیں جیل میں، یہ اس بات پر متفق ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. دو انہوں نے جو خط لکھے ہیں اب تک، وہ خط بھی اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں. اگر ہماری بات پہ کسی کو یقین نہ آئے تو وہ خط ضرور پڑھ لے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آخری خط میں انہوں نے جو لاسٹ پیرا ہے اس میں انہوں نے ہماری کوشش کو سراہا ہے اور اس طرف نشاندہی بھی کی. اور جو ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے، 2 یا 3 ملاقاتیں اب تک ہو چکی ہیں، اس میں بھی انہوں نے کھل کے اس بات کا اعادہ کیا کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ وہی واحد حل ہے، وے فارورڈ ہے. اور جو مزاحمت کی سیاست ہے اس میں ہمیں نقصان ہوا ہے، مار کھائی ہے ہم نے پولیٹیکلی، اور ہمیں اس سے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا مذاکرات کے لیے. تو اگر یہ لوگ باہر آتے ہیں تو آئی تھنک جو طریقہ کار ہوگا اس کا وہ تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ
عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کریں. خان صاحب ان کو لیڈرشپ رول دیں پارٹی میں, اور کیونکہ یہ سب سینئر لیڈرز ہیں. شاہ محمود قریشی جو ہے وہ وائس چیئرمین ہے اب تک پارٹی کے, اور ظاہر ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر کے نیچے تو کام نہیں کریں گے, لہٰذا ری شفلنگ ہوگی ضرور. اور یہ سارے لوگ ان ایبسنس آف دی لیڈرشپ یہ ایمرج ہوئے تھے نا, آئے تھے. اب جب لیڈرشپ واپس آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک لیڈنگ رول پارٹی کا دیا جائے گا یا ان کو لینا پڑے گا. اس کے بعد یہ پھر یہ ساری کاوشیں اور کوششیں یہ شروع کر سکتے ہیں, پارٹی کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, ایک لائے عمل دے سکتے ہیں, وے فارورڈ دے سکتے ہیں, اسٹریٹجی دے سکتے ہیں کہ آگے موو کیسے کرنا ہے. اور یہ سب کیونکہ مذاکرات کے حامی ہیں, لہٰذا اگر یہ مذاکرات کے لوگ حامی نہ ہوتے تو شاید ہم بھی اتنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ نہ کرتے کہ یہ کام ہم شروع کرتے. لیکن جب ہمیں ان سے ملاقات کے بعد ہم نے مزید ہمت پکڑی, ہمارے خیال میں قوت پکڑی, اور ہم نے اس چیز کو باقاعدہ لانچ کیا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمیں یہ لانچ کیا کوئی 4 سے 5 ہفتے ہوئے ہو گئے. اسی دوران پورا کا پورا جو ایک نیریٹو تھا بات چیت نہ کرنے کا اور سارا موومنٹ کے ذریعے معاملات کو آگے لے جانے کا, وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. میں نے بار بار یہ بات عرض کی تھی کہ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ جو ایگزسٹنگ جو اس وقت پرانی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو جیل سے باہر ہے, وہ بھی 100% متفق ہیں اس بات پہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب وہ مذاکرات وہ ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے ہو, وہ آئی ڈی سی کے پلیٹ فارم سے ہو, وہ پی ٹی آئی خود اپنے پلیٹ فارم سے کرنا چاہے, لیکن مذاکرات ہونے ہیں, یہ انیویٹیبل ہے. مذاکرات کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا میں یہ ذرا جاننا چاہوں گا, ٹھیک ہے وہ تو آپ نے ایک ویو آئس بریک کی اور اس کے بعد ایک ویو بن گئی مذاکرات کی. پہلے تو اس چیز پہ بھی کوئی قائل نہیں تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن ابھی بھی ایک فیکشن, ایک گروپ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر ایسا موجود ہے جو ابھی بھی چاہتا ہے کہ جناب ہیڈ آن جایا جائے, نمبر 1. سو ہاؤ ول دیز گائز گون ٹو ٹیک اٹ 1. سیکنڈلی یہ میں پوچھنا چاہوں گا جو آپ نے خط کا ذکر کیا, انہوں نے خط لکھے, کنہوں نے خط لکھے اور کس کو لکھے؟ دیکھیے خط تو یہ جو جیل میں 5 حضرات ہیں, اسٹارٹنگ فرام شاہ محمود قریشی ٹو اعجاز چودھری, بیگم یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور اس کو سائن کر کے انہوں نے پبلک کیا ہے. پہلے انہوں نے میرا خیال ہے جولائی میں لکھا تھا, پھر انہوں نے ابھی کچھ 10-15 دن پہلے انہوں نے دوبارہ ایک خط جاری کیا ہے جو ان کے وکیل صاحب کے سگنیچر سے جاری ہوا ہے. سو آئی تھنک کہ وہ تو بالکل کلیئر ہیڈڈ ہے, ان کو بالکل یہ بات سمجھ ہے ان کو کہ جی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور ہمیں بات چیت کا آغاز کرنا پڑے گا. سو یہ تو بالکل کلیئر ہے جی. سو یہ خط میں کیا, خط کا کوئی کانٹینٹ آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اے ٹو زی شیئر کریں, لیکن ایٹ لیسٹ پنچ لائن کیا ہے اس کی؟ اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ, میں آپ کو پورا خط چاہے تو آئی نو آئی ہیو گون تھرو دیٹ ڈاکومنٹ, لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی پنچ لائن کیا ہے. پنچ لائن تو اس کی یہ ہے کہ جی ہمیں مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی ہے, ہمیں نیم کالنگ نہیں کرنے ہیں, ہمیں بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے. انہوں نے مذاکرات کا لفظ استعمال کیا ہے مفاہمت کی جگہ. انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کی جو انہوں نے سب ہیڈنگ دی ہے اس کا بھی انہوں نے یہی عنوان رکھا ہے کہ مذاکرات کی سیاست. سو مذاکرات کریں, مفاہمت کا نام نہیں لینا چاہتے نہ لیں, مذاکرات کا نام لے لیں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک. اور جو انیشلی تو میں فواد چودھری کو کہہ رہا تھا کہ اس کا نام ہی رکھو کہ آؤ چائے پیے. اچھا تو یہ ملاقاتیں جو ہوئیں آپ کی ان لوگوں سے, 5 لوگ جو کوٹ لکھپت میں ہیں, ان سے کب ملاقاتیں ہوئیں اور آخری ملاقات کب ہوئی؟ آخری ملاقات ہماری کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہوئی تھی, جس میں ہم شاہ محمود قریشی سے اور اعجاز چودھری سے دونوں سے ایک ہی دن میں ملے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت پی کے ایل آئی میں داخل تھے, ان سے اسپتال میں ملاقات ہوئی, اور اعجاز چودھری صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات ہوئی. وہاں پہ ہماری ملاقات طے تھی, جو ہمیں جو نہیں ہو سکی وہ میاں محمود الرشید سے بھی ہونی تھی اور بیگم یاسمین راشد سے بھی. میاں محمود الرشید کو ڈینگی ڈائگنوز ہوا اور وہ 104 بخار میں تھے اور انہیں اسپتال شفٹ کیا جا رہا تھا. سو انفارچونیٹلی اس دن ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن میاں محمود الرشید اور یاسمین راشد صاحبہ دونوں کے ہمیں 12 میسیجز آئے ہیں تھرو ادر سورسز, بلکہ ایک آدھ دفعہ تو فون پر بات بھی ہوئی کہ انہوں نے بھی اسی بات کا ارادہ کیا کہ بھائی جان بیٹھ کے بات کرنے کے راستے پہ چلیں, آپ لوگ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. چلیں یہاں تک تو کلیئرٹی آ گئی. اب عمران صاحب یہ بتائیے کہ جب پے رول پہ, جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے, پے رول پہ انہیں رہائی مل جائے گی ان 5 کو ایٹ لیسٹ انیشلی, تو جب پے رول پہ ان کو رہائی ملتی ہے
تو یہ دے ول بی آل آؤٹ فار نیگوسیشن اینڈ دے ول بی پارٹ آف یور ٹیم. مطلب اس وقت ذرا سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا جب پے رول مل جائے. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے یا پھر یہ علامہ ناصر یا چکزئی کی ٹیم کا حصہ ہوں گے, کس کا حصہ بنیں گے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں نا, علامہ ناصر صاحب اور چکزئی صاحب بھی ان کی پریزنس میں آئے تھے. اگر یہ لوگ باہر ہوتے اور موجود ہوتے, پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے, تو شاید خان صاحب کی توجہ دوسری طرف نہ جاتی. لیکن بہرحال اگر وہ ان کے ساتھ بھی مل کے چلنا چاہیں تو بسم اللہ. بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے ہیں. وہ جس بھی پلیٹ فارم پہ ہوں, اگر وہ علامہ ناصر صاحب اور چکزئی صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں, یا خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی انہیں لوگوں کو ساتھ رکھیں, تو بے شک ان کو ساتھ رکھ کے کر لیں. ہم ان کے ساتھ بھی جڑنے کو تیار ہیں. اگر وہ ہمیں جوڑنا بھی نہیں چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں. لیکن ہم تو یہ رسک کہہ لیں یا جو بھی چیز کہہ لیں, یہ ہم صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جو کام پی ٹی آئی نہیں کر سکتی اپنے پلیٹ فارم سے, وہ ہم کر سکتے ہیں. آپ نے کہا جی ری شفلنگ ہوگی, ٹھیک ہے, جب اگر یہ لوگ پے رول پہ رہا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو ری شفلنگ ہوگی پی ٹی آئی میں. سو اس میں ری شفلنگ میں یہ دوبارہ اپنی پوزیشنز پہ واپس چلے جائیں گے. جیسے وائس پریزیڈنٹ ابھی بھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, تو یہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے پی ٹی آئی کا وہ سارا چینج ہو جائے گا. دس از واٹ یو سیئنگ؟ آئی بلیو سو. میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا, کیونکہ یہ تو بہت سینئر لوگ ہیں جی پی ٹی آئی کے, اور سیاست دان بھی بہت سینئر ہیں یہ. تو آئی تھنک کہ خان صاحب کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ وہ پارٹی کی ری شفلنگ کریں. آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں وچ از ٹرو کہ ابھی جو لیڈرز باہر موجود ہیں پی ٹی آئی کے, وہ پرشین بولتے ہیں یا فرینچ بولتے ہیں, اور عمران خان جو ہے وہ فرینچ بولتے ہیں یا پرشین بولتے ہیں, تو ایک دوسرے کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ پرانے لوگ ہیں, آپ نے بڑا وقت گزارا ہے عمران خان کے ساتھ, اینڈ یو نو کہ وہ کس وقت اور کیسے ان سے کیا بات بنوانی ہے اور کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے. آپ لوگوں کو ہم نے لڑتے جھگڑتے ہوئے بھی دیکھا ان کے ساتھ, اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کی کوئی آرگومنٹ ہوتا تھا. سو یو گائز ڈو ہیو اے ویٹ, ٹھیک ہے. سو یہ اب اسی طرح آگے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جیسے فیکشنز بنے ہوئے ہیں, جو ایک فیکشن پی ٹی آئی میں ابھی بھی جناب یہاں پہ بالکل ایڈمنٹ ہے کہ جناب اس نے ہیڈ آن ہی جانا ہے. دوسرا جو ہے آپ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مذاکرات ہوں, یا کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں جو جیل میں ہیں وہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. سو وہ جو ہیڈ آن والا گروپ ہے وہ سبسائڈ کر جائے گا, کر سکے گا, یا وہ اپنے سٹینس پہ قائم رہے گا؟ دیکھیں نا, جو ہیڈ آن والا گروپ ہے, یا وہ کہہ لیں کہ ریولیوشنرسٹ ہے, وہ لے آئے نا ریولیوشن. وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پچھلے 2.5-3 سال تو ہو گئے عمران خان کو جیل میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ جی انقلاب آئے گا اور لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, سارا کچھ. تو نہیں لا سکے. ویری انفارچونیٹلی وہ پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ تھی یا جو تھریٹ تھی پی ٹی آئی کی, وہ ایکسپوز ہو گئی اور وہ نہیں ہو سکا. اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیں کہ جی پولیس نے گولی چلائی, کہ لاٹھی چلائی, کہ ڈنڈا چلایا, یہ سب تو چلتا ہے. یہ سب تو جب ریزسٹنس ہوتی ہے اور موومنٹس ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے. سو اس میں تو کامیابی حاصل نہیں کر سکی پی ٹی آئی. سو ابھی بھی جو گروپ ایڈمنٹ ہے کہ جی انہوں نے انقلاب ہی لانا ہے, تو وہ ضرور انقلاب لائیں. ہمارے بات چیت شروع کرنے سے انقلاب کا راستہ تو نہیں رک رہا. سو اگر وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب لا سکتے ہیں, تو ضرور لائیں. بسم اللہ. ایک ذرا تھوڑا سا ہٹ کے پیچھے جانا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو سے. آپ کے خیال میں ایک کیا ایسی کوئی سچویشن بنی تھی گنڈا پور کے دور میں کہ کوئی جو بھی برج بلڈنگ کا کردار ادا کر رہے تھے علی امین گنڈا پور, ان کے دور میں کوئی ایسی سچویشن بنی تھی کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا تھا, اور علی امین گنڈا پور واز پریٹی کلوز کہ وہ کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے دونوں کو. لیکن کچھ چیزیں گڑبڑ ہو گئی بعد میں اور یہ نہیں ہو سکا. لیکن علی امین گنڈا پور واز ڈیفینیٹلی ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. سو whether you buy that thing, آپ اس کو مانتے ہیں کہ ایسا ہو رہا تھا؟ بالکل. they were close to negotiate, close to maturing a deal, ایسا ہو سکتا تھا. بالکل they were very close to maturing it. اور یہ maturing talks کہہ لیں, ڈیل تو اچھا نہیں ہو رہا گیا پاکستان میں. وہ ٹاکس کے لیے بہت قریب آ گئے تھے. اور علی امین گنڈا پور ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارے پی ٹی آئی میں پرابلم کیا آ رہی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, وہ جیسے ہی اپنا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرتا ہے, بات چیت کے لیے تو دونوں سے بات کرنی ہے نا جی, وہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسے فوراً غدار کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو غدار ہے, بک گیا, یہ تو کل رات کو وہ وہاں بیٹھے ہیں لندن میں,
جو خود ساختہ اینکرز بنے ہوئے ہیں وہ فوری طور سے وہ ایک ایسی خبر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی جاسوسی کی، کل رات کو ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے افسر سے فلانے شخص کی ملاقات ہوئی اور رات کے اندھیرے میں ہوئی اور چپکے ہوئی اور فلانا ہوا، پھر اس میں ڈیل ہوئی، وہ یہ ہوا وہ ہوا، اس کو سنسنی خیز خبر بنا کے بیچتے ہیں اپنے چینلز پہ، وہ بکتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کو سبسکرپشن ملتی ہے، وہ اپنے پیسے کمانے میں مصروف ہیں۔ اور دوسری طرف جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی انفارچونیٹلی takes decision on the basis of what social media is saying، اور سوشل میڈیا کے اوپر بیسڈ ڈیسیجن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب خود ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے قوم چلتی ہے، قوم کے پیچھے چلنے والا لیڈر نہیں ہوتا۔ سو یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے سارا کچھ، یہاں پہ تو قوم بھی نہیں، وہ صرف چند ہزار لوگ جو سوشل میڈیا کے ہیں ان کے پیچھے پی ٹی آئی کی پالیسیز بن رہی ہیں۔ تو ابھی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ سوشل میڈیا سے پرسیپشن جو بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کی پرسیپشن سے ہٹ کے عمران خان کو ڈیسیجن لے لیں گے؟ نہیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ہمیں تو سوشل میڈیا سے ڈر نہیں ہے، ہمارے پیچھے تو ویسے ہی لگے ہوئے، سو ہمیں تو ان سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ میں تو آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ کہہ رہا ہوں بیٹھ کے کہ مجھے عمران خان سے بھی ملاقات کرنی ہے، جا کے ملنا ہے، بات کرنی ہے الٹیمیٹلی، اور میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی جا کے بات کرنی ہے الٹیمیٹلی۔ اس کے بغیر تو بات چیت ہوگی نہیں، کیسے بات ہوگی اگر ہم نہیں بات کریں گے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ عمران اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عمران اسماعیل صاحب از ہوپ فل کہ جناب مذاکرات کا سلسلہ ایک جو شروع ہوا ہے وہ اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کوئی نہ کوئی ریزلٹس ضرور نکلیں گے، بٹ لیٹس سی، اٹس اے ٹرکی سچویشن، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، اور اس میں کون کیا پیچھے ہٹتا ہے نہیں ہٹتا ہے یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی بھی اپنے اسٹینس سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اس کو کیا لوز کیا کرے گا وہ اس میں، کیونکہ ایک اسٹینس ہے پی ٹی آئی کا، اس سے اگر وہ پیچھے ہٹتی ہے تو وہ کیا لوز کرتی ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین اگین پی ٹی آئی کہتی ہے جناب کہ آپ ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں۔ سو اٹس اے ٹرکی سچویشن، بٹ دین اگین اگر بیٹھ کے بات چیت کی جائے تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا، ٹل دین اللہ حافظ۔